لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کی مجلس میں مجھے اس بات کی طرف توجہ دلانی ہے کہ نماز کی حالت میں آنکھیں بند کرنا کیسا ہے. کئی ہفتوں سے مسلسل نماز ہی کے سلسلے میں الگ الگ موضوع پر آپ کے سامنے باتیں آئی کہ گزشتہ نماز کا سنت طریقہ کیا ہے، مسنون طریقہ کیا ہے، نماز میں سنتیں کیا کیا ہے، وہ ساری باتیں بھی آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ آئی. تو آج ایک مسئلہ کہ نماز میں اکثر لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ نماز میں آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا کیسا ہے. تو علماء کرام بیان کرتے ہیں، فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ نماز میں افضل طریقہ یہ ہے کہ نماز میں آنکھیں کھول کر نماز پڑھی جائے. جیسے کہ بیان کرتے ہیں قیام میں ہماری نگاہ کہاں پر ہو، رکوع میں کہاں ہونی چاہیے، سجدے میں کہاں ہونی چاہیے. سنت یہ ہے کہ آنکھیں کھول کر نماز پڑھی جائے. لیکن اگر کوئی شخص نماز میں آنکھیں بند کرتا ہے تو بھی وہ جائز تو ہے، لیکن افضل طریقہ اتباع سنت کا یہ ہے کہ آنکھوں کو کھول کر نماز پڑھی جائے، کیونکہ اس عمل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتباع ہے. علماء کرام نے، فقہاء کرام نے، مفتیان کرام نے یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ آنکھیں بند کرتا ہوں تو مجھے سکون ملتا ہے، میرا دھیان نماز میں لگتا ہے، نماز میں خشوع اور خضوع کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، پھر بھی اگرچہ جائز تو لیکن مستحب اور افضل اتباع سنت یہی ہے کہ وہ آنکھیں کھول کر نماز پڑھے. کیونکہ جو کیفیت، جو نورانیت اللہ تعالیٰ نے اتباع سنت میں رکھا ہے وہ کسی اور عمل میں نہیں رکھا ہے. اس لیے حضرت مفتی محمود صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی عادت تھی کہ وہ وتری کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل نماز بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے. اور علماء کرام نے، فقہاء کرام نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے کہ نماز کھڑے رہ کر پڑھنا، نفل نماز کہ فرائض تو کھڑے رہ کر ہی پڑھی جائے گی، واجب نماز وہ تو کھڑے رہ کر، لیکن نفل نماز اس میں انسان کو اختیار ہے، چاہے کھڑے رہ کے بھی نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، بیٹھ کر نماز پڑھنا چاہے تو بیٹھ کر بھی نماز پڑھ سکتا ہے. لیکن اگر ایک انسان نفل نماز کھڑے رہ کے پڑھتا ہے تو اس کو ثواب زیادہ ملے گا، اور جو انسان بیٹھ کر نفل نماز پڑھتا ہے اس کو نصف ثواب، آدھا ثواب دیا جاتا ہے کھڑے رہ کے مقابلے میں. یہ ایک مسئلہ علماء کرام نے، فقہاء کرام نے بیان فرمایا. حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا. یہ ایک مسئلہ مسلم ہے. لیکن حضرت مفتی محمود صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھے کہ آپ وتری کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل نماز بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے. تو کسی نے آپ سے پوچھا کہ بھئی آپ وتری کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز بیٹھ کر پڑھتے ہو؟ تو فرمایا کہ یہ اتباع سنت یہی ہے. پھر ان سے سوال کیا گیا کہ کھڑے رہ کے پڑھنا زیادہ ثواب ہے یا بیٹھ کر نہ پڑھنا زیادہ ثواب ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ کھڑے رہ کر پڑھنا اس کا زیادہ ثواب ہے، بیٹھ کر پڑھنا یہ نصف ثواب ہے، آدھا ثواب ملتا ہے. پھر پوچھا گیا جب آدھا ثواب ہے تو آپ کھڑے رہ کے کیوں نہیں پڑھتے؟ تو فرمایا کہ اتباع سنت کی بنا پر، کہ اتباع سنت میں ہمارا جی زیادہ لگتا ہے چاہے اس میں ثواب کم ہو. یہ عشق کی بات ہوتی ہے، محبت کی بات ہوتی ہے کہ جب ہمیں
اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام سے وہ تعلق پیدا ہو جائے، محبت پیدا ہو جائے، عشق پیدا ہو جائے، تو انسان مسلمان سچا پکا عاشق رسول، سچا پکا مسلمان ہر عمل میں سنت کو تلاش کرتا ہے کہ میرا حبیب علیہ السلام اس عمل کو کیسے کیا کرتے تھے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم 24 گھنٹے اسلام کے پابند ہیں، ہم کوئی بھی عمل اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، اور ہمارے نبی نے زندگی کے ہر موڑ پر ہماری رہبری فرمائی ہے۔ ابن ماجہ شریف میں ایک روایت ہے، نسائی شریف میں بھی یہ روایت ہے کہ ایک یہودی نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تانا دیتے ہوئے یہ بات کہی، ایک یہودی نے، کہ تمہارے نبی کیسے ہیں جو تمہیں پیشاب پاخانے کا طریقہ بھی بتلاتے؟ الحمدللہ ہمارے نبی نے ہمارے استنجا کرنے کا طریقہ ہمیں بتایا، پیشاب کرنے کا طریقہ ہمیں بتایا، پاکی یا نجاست سے پاکی کیسے حاصل کی جائے وہ طریقے ہمیں بتائے گئے، کہ بیٹھنا ہے تو کپڑے کو کس طریقے سے اتار کر بیٹھیں گے، اور کس طرف سے کس طرح سے بیٹھنا ہے، کس طرح سے کھڑے ہونا ہے، وہ سارے اصول و ضوابط ہمارے نبی نے بیان فرمائے۔ دوسری کسی مذہب میں آپ کو یہ باریک چیزیں، چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں ملے گی۔ دوسرے مذہبوں میں نہیں ہے کہ پیشاب پاخانوں سے پاکی کیسے حاصل کی جائے، ان کے کپڑے بھی پیشابوں سے ناپاک ہو جاتے اور ان کو کوئی پرواہ بھی نہیں ہوتی، ان کو احساس تک اس کا نہیں ہوتا۔ یہ اللہ نے اس مذہب میں وہ نزاکت رکھی ہوئی ہے۔ دیکھیں یہودی نے فخر کے طنز کے طور پر، تانے کے طور پر ہمارے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ تمہارے نبی کیسے جو تمہیں پیشاب پاخانے کا طریقہ بھی بتلاتے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی بات کو فخر کے ساتھ کہا کہ ہاں ہمارے نبی تو وہ نبی ہے جو ہمیں پیشاب پاخانے کا طریقہ بھی ہمیں سکھلاتا ہے۔ تو اللہ نے اتباع سنت میں ایک طاقت رکھی، ایک نور رکھا ہے، تو ہمارا عمل، ایک عمل وہ ہے جو سنت کے اتباع میں، اور ایک عمل سنت کے اتباع میں نہیں۔ تو جس عمل سنت کے اتباع میں ہوتا ہے اس میں ایک جان پیدا ہو جاتی ہے، قوت سی پیدا ہو جاتی ہے۔ ہاں لیکن علماء کرام نے یہاں بھی ایک بات بیان فرمائی کہ کوئی مقتدی ہے، کوئی نیا مسلمان ہوا ہے، یا کوئی بددین تھا کہ مسجدوں سے دور ہے، عبادت سے دور ہے، دین سے دور ہے، اب اس کو سمجھایا گیا، تشکیل کی گئی، 3 دن 40 دن جماعت میں نکالا گیا، پھر اب اس نے تو کبھی نماز بھی نہیں پڑھی، کبھی جمعہ کی نماز بھی نہیں پڑھی، اب تم اس کو چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بتاؤ، سارے آداب کی بھی رعایت کرو کہ نماز تمہیں اس طرح سے پڑھنا ہے کہ آنکھیں کھلی رکھنا چاہیے، بند نہیں کرنا چاہیے۔ جو مقتدی ہے، جو نئے ہیں، ان کو اس کی طرف زیادہ اس پر زور نہ دیا جائے۔ علماء کرام نے یہ بات بیان کی ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ جو نئے مقتدی ہیں، مقتدی کا مطلب جو نئے مسلمان ہوئے یا جو نئے نمازی بنے ہوئے ہیں، یہ آداب مستحبات جو ہیں اس میں اتنی زیادہ ان پر پابندی سختی نہ کی جائے کہ جس کی وجہ سے انہیں نماز پڑھنے میں ایک بوجھ سا محسوس ہو کہ اتنی زیادہ پابندیاں، اتنی زیادہ اصول و قواعد بھئی ہم سے تو نہیں ہو سکتا۔ اس لیے نئی جو ہے کہ انسانوں کو دیکھ کر ان پر زوروں کو ڈالا جائے۔ اس لیے کتاب مفتی تقی صاحب نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے، مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم نے، کہ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کرانوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رحمۃ اللہ کرانوی ایک اللہ والے بڑے بزرگ گزرے، وہ ایک بستی میں گئے، سفر میں گزر رہے تھے، ایک بستی کے پاس سے گزرے تھے کہ مسجد کو دیکھا، ایک مسجد بڑی ویران سی ہو گئی تھی، بالکل بند پڑی ہوئی، کوئی نماز پڑھنے نہیں آتا۔ تو اللہ والے مسجد کا حال دیکھ کر ایک دل میں درد پیدا ہوا کہ اللہ کا گھر وہ بھی ویران پڑا ہوا ہے۔ بستی والوں سے ملاقاتیں کی کہ تم نماز پڑھنے نہیں آتے، سمجھایا۔ انہوں نے کہا آپ کی ساری بات ٹھیک ہے، لیکن یہاں ایک خان صاحب ہیں ہماری بستی میں، وہ شراب پیتے ہیں، اور ساروں کو شراب پلاتے بھی ہیں، شراب کباب کی مجلسیں بھی لگتی ہیں، عورتوں کی مجلسیں بھی لگتی ہیں، اور انہی کی وجہ سے پوری بستی کا ماحول بھی بگڑا ہوا ہے۔ وہ بڑے، اگر وہ سدھر جائیں، اگر وہ مسجد میں آ جائیں گے تو یہ پورے بستی والے بھی ان کے پیچھے مسجد میں آ جائیں گے۔ آپ ان کو سمجھائیے کہ سارے لوگ انہی کے ساتھ چل رہے ہیں اور انہی نے پورے ماحول کو بگاڑ رکھا ہے۔
اور کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ایک ہی انسان کے بگڑنے سے پوری بستی بگڑ جاتی، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ایک ہی آدمی کے سدھرنے سے پوری بستیاں سدھر جاتی۔ ایسے کئی واقعات ہیں کہ ہمارے نبی کے زمانے میں بھی کہ ایک قوم کا سردار، کوئی قوم کا سردار ہمارے نبی کے مجلس میں حاضر ہوئے، اسلام لے کر آ گئے، ایمان لے کر آئے۔ جب واپس اپنی بستی کے پاس لوٹے، کہا کہ میں ایسے نبی کے پاس آیا ہوں جو اللہ کے رسول ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سچے پکے رسول ہے، تم ان پر ایمان لے کر آؤ۔ پوری کی پوری بستی، پوری کی پوری قوم ایمان لے کر آ گئی۔ اور بہت سے جماعتوں کے واقعات بھی ہمارے سامنے، جب ایک جماعت کسی بستی میں گئی جہاں مسجدوں کو ویران کیا ہوا تھا، عبادتوں سے دور، لیکن چند دن محنتیں کر لی تو چند افراد تیار ہو گئے، 3 دن 40 دن نکل گئے تو پوری بستی کا ماحول بدل گیا۔ آئندہ 50 سال 40 سال میں وہاں پر علماء کرام پیدا ہو گئے، مدرسے کا نظام قائم ہو گیا، خود بستی میں حفاظ ہو گئے، سے بے شمار کارگزاری ہمارے سامنے ہے۔ تو وہ خان صاحب کے پاس گئے کہ یہاں آپ کے یہاں مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، تم اس کو ویران کر کے ہوئے بیٹھے ہوئے، تم مسجد میں آؤ، نماز پڑھو گے تو لوگ نماز پڑھیں گے۔ اگر ہم محلے کی مسجدوں کو آباد کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری مسجدوں کی حفاظت بھی کرے گا۔ اگر ہم ہی بستی کی مسجدوں کی ہم حفاظت ہی نہ کریں، اس کو آباد ہی نہ کریں، تو دوسرے گھروں کی، دنیا کی اور مسجدوں کی بھی حفاظت نہیں ہو سکتی۔ ہم ایک طرف تو فلسطین کی مسجدوں کی دعائیں کرتے رہے اور ہماری محلے کی مسجدوں کو ہم نے ویران کر رکھا ہے۔ نہ صبح کی نماز میں حاضری، صرف جمعہ کے دن آئے، وہ بھی 2 رکعت 4 رکعت پڑھ کر چلے گئے، اور دل میں درد ہے فلسطین کا، فلسطین کے مسلمانوں کا، مسجد اقصیٰ کا درد ہے۔ یہ کیسا درد، یہ کیسی محبت؟ ہم چاہتے ہیں کہ وہ مسجد آباد ہو جائے، اپنے محلے کی مسجد تو آباد کریں، ہماری ذات سے ہم جتنا ہو سکے اتنا تو ہم کریں۔ جب ہمارے مسلمان مسجدوں سے دور ہو گئے، ہمارے تعلق مسجدوں سے دور ہو گئے، ہماری زندگیاں نمازوں سے دور ہو گئی، ہمارا تعلق اللہ تعالی سے دور ہو گیا، تو آج پھر غیروں کی نظریں ہماری مسجدوں کی طرف بھی آئی اور ہمارے ایمان پر بھی آئی۔ ورنہ اگر ہمارا اللہ کے گھر سے مضبوط تعلق ہوتا، اگر ہمارا مسجدوں سے اور نمازوں سے مضبوط تعلق ہوتا، تو آج وہ دن ہمیں نظر نہیں آتا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ تو خان صاحب کے پاس گئے، سمجھایا ان کو۔ خان صاحب نے کہا میری کچھ بری عادتیں ہیں، وہ مجھ سے چھوٹ نہیں سکتی۔ کیا کون سی عادت ہے؟ ایک تو میں شراب پیتا ہوں، دوسری عادت یہ کہ نماز کے لیے جاؤں گا تو وضو کرنا پڑتا ہے۔ وضو کرنا یہ تو بڑا مشکل کام ہے میرے لیے، میں وضو صبح میں وضو کیا، پھر ظہر میں، عصر میں بار بار وضو کرنا، یہ میرے لیے بس کی کام نہیں۔ وضو کرنا یہ بڑا مشکل ہے میرے لیے۔ پھر تیسرا، میرے یہاں تو عورتوں کی محفلیں لگتی رہتی، وہ بھی میں چھوڑ نہیں سکتا۔ تو خان صاحب جو اللہ مولانا رحمۃ اللہ علیہ کرانوی اللہ والے تھے، جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کا تعلق اللہ تعالی سے ہوتا ہے، ان کی دعائیں اللہ کا قبول فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی نے فرمایا ہمیشہ میری امت میں ایسے لوگ رہیں گے، ہمیشہ قیامت تک میری امت میں ایسے لوگ رہیں گے جو اللہ پر قسم کھا لے، اللہ ان کی قسموں کو پورا کر دے۔ اگر وہ قسم کھا کے، اللہ کی قسم کھا کے کوئی بات کہہ دے، اللہ ان کی باتوں کو پورا کر دے، رد نہ کرے۔ ہمارے نبی نے فرمایا میری امت میں ایسے لوگ رہیں گے، اس امت میں ہمیشہ ایسے لوگ رہیں گے جب وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ ان کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا، جس کو مستجاب الدعوات کہتے ہیں، کہ جب بھی وہ دعا کرتے ہیں اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ تو ایسے لوگ جن کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے، اللہ سے ایک لو ہوتی ہے، اللہ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، ان کو حالات سے واقف ہوتے ہیں، وہ سامنے والے مسلمان کی کیفیت کو جانتے ہیں، تو انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے تو بغیر وضو کے نماز کے لیے آ جانا، تو وضو بھی مت کرنا، کہ شراب تو میں پیتا ہوں، کہ شراب بھی پیتا ہے، کیونکہ کوئی مسئلہ نہیں، تو شراب بھی چالو رکھ، لیکن مسجد میں آ جائے، نماز کے لیے آ جانا، نماز کے وقت۔ یہ کہہ دیا، یہ کہہ کر مسجد میں آ گئے، لیکن دل میں یہ بات ہے اللہ میں نے یہ تو کہہ دیا، لیکن پھر 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں دعا کی، امت کا درد، ایک فکر، اللہ میرے بس میں جتنا تھا میں نے وہ کر لیا، اب آگے تو کام کر لے، اگر یہ آ گیا تو پوری بستی آ جائے گی، یہ سدھر گیا تو پوری بستی کا ماحول سدھر جائے گا، میرے بس میں جتنا تھا اتنا میں نے کر دیا، اللہ تعالیٰ آگے کا معاملہ تو حل کر دے۔
تو اور اس نے ان سے وعدہ لے لیا تھا، مولانا وعدہ لے کے وعدہ کرو کہ تمہیں جب بھی نماز کا وقت آئے بغیر وضو کے صحیح تم مسجد آ جانا اور نماز پڑھ لیا کرو۔ اب نماز کا وقت آیا تو خان صاحب کو یاد آیا کہ میں نے تو وعدہ کر لیا تھا، اور خان لوگ بھی زبان کے بڑے پکے ہوتے ہیں، اور خان کیا بلکہ مسلمان ہی ایک وقت تھا کہ زبان کا بڑا پکا ہوا کرتا تھا، اور اسلام ہے ہی، ہمارے نبی نے فرمایا کہ مسلمان ہو سکتا ہے چوری، ہمارے نبی سے پوچھا گیا کہ مسلمان چوری کر سکتا ہے، کہ بھئی وہ کر سکتا ہے، کبھی مال کی محبت آ گئی چوری کر لے، ہو سکتا ہے، زنا کر سکتا ہے کہ بھئی زنا ہو جائے آدمی سے غلطی سے، مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے کہ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، مسلمان کی شان نہیں کہ مسلمان جھوٹ بولے۔ آج ہماری زبان پر جھوٹ اتنا عام ہو گیا کہ لوگ ہم سے معاملہ کرنے میں ڈرتے ہیں، خود ہمارے مسلمان بھائی ہم سے مسلمان بھائی سے معاملہ کرنے میں ڈرتے ہیں۔ اگر ایک ہی طرح کی دو دکان بازار میں، ایک مسلمان کی غیر مسلم کی، ہمارے مسلمان بھائی غیر مسلم کی دکانوں پر جانا پسند کرتے ہیں، دونوں میں ایک ہی دکان ہے، مسلمان کی دکان پر نہیں جاتے، کیوں کہ یہاں مجھے دھوکہ ہوگا، وہاں مجھے دھوکہ نہیں ہوگا، یہ ہمارے اعمال، یہ ہماری زبان، یہ ہماری وعدے اتنے غلط معاملات ہو گئے۔ تو وعدہ کر لیا تھا تو انہوں نے سوچا چلو آج وعدہ کیا تو جانا تو پڑے گا، نماز کے جانے لگے۔ دل میں خیال آیا کہ پہلی مرتبہ مسجد جا رہا ہوں، اب مولانا نے تو کہہ دیا کہ بغیر وضو کے نماز پڑھ لینا، لیکن پہلی مرتبہ جا رہا ہوں وہ بھی بغیر وضو کے نماز پڑھوں، چلو وضو کر لیتا ہوں، آج پہلی مرتبہ تو وضو کر لیتا، بعد میں بغیر وضو کے پڑھوں گا۔ جو میں نے خطبے میں قرآن کریم آیت کریمہ پڑھی، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اللہ نے نماز میں وہ تاثیر رکھی، نماز میں اللہ نے وہ اثر رکھا ہے کہ نماز انسان کو برائی سے روکتی ہے، گناہ سے روکتی ہے۔ انسان نماز کا عادی ہو جائے، پابند ہو جائے 5 وقت کی، تو انسان کے دل میں خود بخود گناہ کی نفرت پیدا ہو جاتی کہ میں تو اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں، نمازیں پڑھتا ہوں، اور مسجد سے نکل کر پھر میں یہ گناہ کروں، عصر میں آیا نکل کر پھر میں گناہ کروں، تو میں اللہ کے دربار میں بار بار حاضر ہوتا ہوں، گناہ کے ساتھ حاضر ہوں۔ انسان کو نماز انسان کو آہستہ آہستہ گناہ سے دور کر دیتی۔ تو دل میں خیال ہے کہ پہلی مرتبہ جا رہا ہوں وضو تو کر لوں، پھر آئے کہ بھئی جا رہا ہوں تو وضو پہلی مرتبہ ہے تو میں غسل ہی کر لیتا، نہا لیتا، کپڑے اچھے پہن کر جاتا ہوں، غسل وغیرہ کر لیا اور نہا کے گئے۔ جب نماز کے لیے آئے، اللہ کے دربار میں آئے، وہ اللہ والے کی دعا بھی تھی، تو نماز کے لیے آئے تو جو کیفیت اثر اتنے دل پر پڑا کہ انہوں نے نماز کے بعد ہی خان صاحب نے توبہ کر لی کہ آئندہ میں کبھی نہ شراب پیوں گا، نہ محفلیں جماؤں گا، اب میں نمازوں کی پابندی کرنے والا بن جاؤں گا۔ تو یہ مقتدی میں بتلا رہا تھا کہ ہمارے اکابر نے فرما دیا، ایک بزرگ کا واقعہ، اللہ والوں کا واقعہ ہے کہ انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ بھئی تو بغیر وضو کے نماز پڑھنے کے لیے آ جا مقتدی کے لیے، لیکن ہمیں یہ اختیار نہیں کہ ہم کسی کو کہتے ٹھیک ہے تو بغیر وضو کے نماز کے لیے آ جائے گی، ہمیں اختیار نہیں، ہم فتویٰ نہیں دے سکتے، ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے۔ یہ اللہ والوں کا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ کسی کے حالات کو دیکھ کر، اور وہ ان کو اللہ تعالیٰ ان پر کشف، اس کے حالات کو منکشف فرما دیتے ہیں، اللہ سے ان کی لو ہوتی، دعا ہوتی کہ اللہ تعالیٰ اس کو باوضو بھی بنا دیتے۔ تو میں خیر یہ کہ سنت طریقہ اتباع سنت کے نماز کے ایک مسئلہ میں یہ بتا رہا تھا کہ نماز پڑھتے وقت اپنی آنکھوں کو کھلی رکھے۔ علماء کرام نے لکھا ہے اگر نماز میں اپنی نگاہوں کو جمع کر رکھو گے، اللہ نماز کے باہر بھی تمہاری نگاہوں کو جمع دے گا۔ اگر نماز میں ہماری نگاہیں جم جائیں، ہمارے دل و دماغ جم جائے، نمازوں میں توجہ ہماری جم جائے، تو نماز کے باہر کی زندگی میں نظر میں بھی ہماری جم جائے گی، صحیح جگہوں پر غلط جگہوں پر نہیں۔ اس لیے لکھا ہے کہ نماز پوری زندگی، اپنی زندگی کو نماز کے طریقے کے مطابق بناؤ۔ نماز کسی ایک سسٹم کے ساتھ ہے، ایک رکن کو ادا کیا جاتا ہے، ایک طریقے سے ادا کیا جاتا ہے، تو باہر کی زندگی بھی ہماری ایک نماز کی طرح ہو، ہر ایک ایک ٹائم ٹیبل ہو، ہر ایک ایک اصول و ضوابط ہو، اور اصول و ضوابط کے مطابق اسی طریقے سے ہمیں زندگی گزارنا چاہیے۔ تو نماز کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ طریقہ ہے کہ نماز جب پڑھیں تو آنکھوں کو کھول کر پڑھنا چاہیے۔ بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بھی ہے، اور لوگوں کے مجھے یہ سوال بھی کیا ہے
کہ ہم نے ایسا سنا ہے کہ جو آدمی نماز بند کر کے آنکھیں بند کر کے، نوجوانوں نے سوال مجھ سے پوچھا ہے کہ جو بندہ جو مسلمان آنکھیں بند کر کے نماز پڑھتا ہے تو جنت میں اس کو نابینا حور ملے گی، اندھی حور ملے گی؟ لوگوں کے ذہنوں میں اس طرح کی باتیں چلتی ہوگی، تو مجھے پوچھا بھی نوجوانوں نے کہ بھئی جو نماز آنکھیں بند کر کے پڑھے گا تو اس کو حور جو جنت میں ملے گی اندھی ملے گی، تو اس طرح کی کوئی بات نہیں۔ وہاں حوروں میں کوئی عیب نہیں ہوگا کہ جنت کی حوریں نابینا نہیں ہوگی۔ جنت کی حوریں جس کو قرآن کریم کہتا ہے ان کی آنکھیں بھی بڑی سفید ہوگی، جو سفید ہے وہ بالکل سفید، جو سیاہی وہ بالکل سیاہی ہوگی۔ سورہ الرحمن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے کہ وہ ایسی حوریں ہوگی کہ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، اس حور کو تم سے پہلے نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا نہ کسی جنات نے چھوا ہوگا، صرف اور صرف تمہارے لیے ہوگی، تم سے پہلے کسی انسان نے نہ چھوا ہوگا نہ دیکھا ہوگا کسی انسان و جنات نے۔ بے شمار قرآن کریم میں حوروں کا تذکر آیا ہے اور حدیث میں بھی تذکر آیا ہے، ان کی خوبصورتی کیسی ہوگی، ان کی آواز کیسی ہوگی، ان کا رپٹہ کیسا ہوگا۔ لیکن مجھے اس تفصیل میں نہیں جانا ہے کہ لوگوں کے درمیان ایک بات یہ مشہور ہے کہ نماز میں آنکھیں بند، ہو سکتا ہے کسی نے یہ بات کہہ دی ہو نوجوانوں کو کبھی سمجھانے کے لیے کہ اگر کسی کی عادت ہو کہ آنکھیں بند کر کے ہی نماز پڑھتا ہے تو کسی نے کہہ دیا کہ بھئی تجھے جنت میں بھی حور بھی آندھی ملے گی، تو وہیں سے یہ بات بھی چل پڑی ہو نوجوانوں میں کہ بھئی جنت میں حور بھی آندھی ملی تو جنت میں کوئی عیب نہیں ہوگا۔ وہاں ہر انسان بھی عیبوں سے پاک ہوں گے اور حوریں بھی ہر عیبوں سے پاک ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔